السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کوسچن نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 2 ہے اور اس کا اشارہ ہے سی، اشارہ سی۔ تو ماشاءاللہ ہر پیج کو آپ نے 4 اشارات 4 پوائنٹرز میں ڈیوائیڈ کیا۔ فرسٹ پیج آپ نے پڑھا جس میں سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ تھا۔ فرسٹ پیج آپ نے پڑھا تو اس کے اندر 4 پوائنٹرز تھے، اے بی سی ڈی، سیکنڈ پیج اے بی سی ڈی، تھرڈ پیج اے بی سی ڈی، فورتھ پیج اے بی سی ڈی اور 5 پیج اے بی سی ڈی۔ تو اس ترتیب سے ہم چاہ رہے ہیں پیج نمبر 2 کا پوائنٹر سی ہے، اشارہ سی ہے، جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اور آپ کے لیول 2 کے 5 صفحات کا جو بنیادی ٹاپک ہے وہ ہدایہ ہے، اور باقی ٹاپک اسی کی برانچز ہیں۔ مین جو ٹاپک ہے بڑا وہ ہدایہ ہے۔ منافقین کا تذکرہ ہم پڑھ رہے ہیں اس وجہ سے، کیوں؟ کیونکہ یہ ہدایت کا زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہم مسلمان ہیں، لیکن دل سے انکار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو جلدی کے ساتھ اعادہ کیجئے، پہلے پیج کے پوائنٹرز کو دہرائیے۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرا پیج، کافروں کو ہدایت نہیں ہے، منافقوں کو ہدایت نہیں ہے، فسادی اور بیوقوف اور دو رخے لوگ۔ تو یہ 4 موضوعات ہیں۔ سی میں ہم نے پڑھنا ہے جی فسادی اور بیوقوف لوگ۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فسادی اور بیوقوف لوگ، یہ ہمارا موضوع ہے۔ منافقین اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، حالانکہ وہ اللہ پر حقیقی معنی میں ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے دلوں میں بری خواہشات اور شکوک کی بیماریاں تھیں۔ اسباب کیا ہیں؟ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ خود سب سے بڑے فسادی ہیں۔ منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ وَإِذَا اور جب قیل کہا جاتا ہے، لہم ان سے، کیا کہا جاتا ہے؟ لا تفسدوا فساد نہ پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما بس، نحن ہم تو بس، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین دیکھنے میں مسلمان تھے مگر اندر سے کفر پر عمل کرتے تھے۔ مدینہ اور آس پاس کے دشمنوں کے وفادار تھے اور مسلمانوں یا اسلام کے حق میں بالکل بھی وہ مخلص لوگ نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیے گا، جو اسلام کو نہیں مانتا وہ اپنی خواہشات پر عمل کرے گا، جس کے نتیجے میں اس کی باتیں، اس کا کام فساد ہی بنیں گے۔ اپنے نفس کے لیے، اپنی جان کے لیے بھی فساد، اہل و یال کے لیے بھی فساد، اور اہل علاقہ اور اپنے معاشرے کے لیے بھی فساد کا باعث، جس کا قول و فعل ایک نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے چل کر وہ حدیث ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ وہ جو 3 افعال ایسے ہیں جن کو منافقین کے کام کہا گیا، جھوٹ بولنا یا خیانت کرنا یا وعدہ خلافی کرنا، کیوں کہا گیا وہ ہم تفصیل سے پڑھیں گے۔ وہ حدیث قریب آئے گی انشاءاللہ، وہاں پر جا کر آپ کو نفاق کی مزید حقیقت آپ پر کھلے گی۔ جب ان سے کہا گیا کہ فساد نہ پھیلاؤ تو بات ماننے کے بجائے کیا کرنے لگے؟ الٹے دعویٰ کرنے لگے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا جان لو، انہم بے شک وہ، ہم المفسدون وہی ہیں فساد کرنے والے، ولیکن اور لیکن، لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وہ سمجھتے نہیں۔ وہ فساد کرنے والے ہیں اور وہ سمجھتے نہیں، وہ اصل میں شعور نہیں رکھتے۔ ایسا مسلم معاشرہ جہاں قرآن و سنت پر عمل نہ ہو، وہاں فساد ہی ہوتا رہے گا۔ اگرچہ وہاں کے لوگ تہذیب کی بات کریں، اگر وہاں پر کتاب و سنت پر عمل نہیں ہے تو دیکھیں گے آپ وہ فساد کی طرف جائیں گے۔ چاہے وہ مسلم معاشرہ ہے، بدعات اور جہالات بہت زیادہ عام ہے، یا وہ غیر مسلم معاشرہ ہے، وہ کہ جتنا مرضی آپ کو اپنے آپ کو کہیں جی وہ بہت ہی زیادہ ماشاءاللہ
کلچرائز اور اپنے کلچر پر عمل کرنے والے اور اپنی تہذیب اپنی ثقافت کو نہ بھولنے والے جتنا مرضی اپنے آپ کو وہ ویل ایجوکیٹڈ سپر پاور جو مرضی کر لیں، اگر اللہ کے دین پر نہیں تو ان کی یہ جو امن ہے یہ وقتی ہے، اصل میں معاشرہ فساد کی طرف جاتا ہے۔ خاص کر دیکھیں گھریلو زندگی میں اسلام کے کتنے اچھے قوانین ہیں، اگر کسی معاشرے میں اس پر عمل نہیں تو ایک اسلامک گھرانہ تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی کئی مثالیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہ جو ان کے کام ہے نا کہ دل کے اندر کچھ اور ہے، زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ اصل میں فساد کی طرف لے جانے والا ہے، اور یہ ہیں فساد کرنے والے، لیکن انہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے کہ ان کا یہ کام کتنا بڑا معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا سبب بننے والا ہے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب قِيلَ کہا جاتا ہے لَهُمْ ان سے آمِنُوا ایمان لاؤ، فعل امر ہے آمینو ایمان لاؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، یاد رکھے گا میم کے اوپر اگر زبر آ گئی نا آمنو تو وہ فعل ماضی بن جائے گا، وہ ایمان لائے۔ یہ چیپٹر کون سا ہے؟ یہ انشاءاللہ آپ اگلے لیول میں پڑھیں گے جہاں پر ہم 4 حرفی 5 حرفی چیپٹرز کو کور کریں گے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما جیسے آمن الناس لوگ ایمان لائے، قالو تو وہ کہتے ہیں انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسے آمنا ایمان لائے السفہاء بیوقوف لوگ۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو وہ کہتے ہیں کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لائے ہیں۔ الا جان لو، انہم بے شک وہ، ہم وہی، 2 مرتبہ ہم آیا، بے شک وہ وہی ہیں السفہاء بیوقوف، جان لو بے شک وہی ہیں بیوقوف لوگ، ولکن لا یعلمون لیکن وہ علم نہیں رکھتے، بیوقوف ہیں لیکن علم نہیں رکھتے وہ۔ اللہ اکبر۔ الناس سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں جو کہ سچے مومن تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ ان صحابہ کی طرح ایمان لاؤ، ان مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی طرح تم ایمان لاؤ، تو کہتے ویسے ایمان لائے جیسے یہ بیوقوف ایمان لائے۔ مطلب جو صحابہ خالص ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے تھے، دین اسلام پر اپنی جان مال قربان کرنے کا درجہ رکھنے والے تھے، یہ ان کو بیوقوف کہا کرتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ صحابہ در حقیقت کوئی اپنے بارے میں سوچ ہی نہیں رہے، جیسے کہ ہم دنیاوی فائدے کے پیچھے ہیں، لالچ کی وجہ سے مسلمان ہوئے ہیں، اگر کفار کی طرف سے فائدہ ملا تو ہم ان کی طرف چلے جائیں گے، یہود کی طرف سے فائدہ ملا تو ان کی طرف چلے جائیں گے۔ لیکن یہ جو صحابہ ہیں یہ تو بیوقوف ہیں، بس ایسے سر نیچے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اصل میں اسلام ہے ہی سر تسلیم خم کرنے کا نام، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے آگے جھک جانے کا نام، آپ کے فرامین، آپ کے اوامر، آپ کے نواہی کے آگے اپنی گردن کو جھکا لینے کا نام ہی تو اسلام ہے۔ کیونکہ مسلم کا مطلب ہی ہوتا ہے فرما بردار، اسلام کا مطلب ہی ہے فرما برداری۔ اللہ اکبر۔ تو نعوذ باللہ وہ صحابہ کو بیوقوف کہا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا یہ مطلب بہت بڑی اللہ نے علامت بتا دی کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں صحابہ کرام کے بارے میں کوئی میل کچیل کھوٹ ہو کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں، مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، کیونکہ منافقین تھے جن کے دلوں میں صحابہ کرام کے بارے میں نفرت تھی۔ تو یہ نفاق کی علامت ہے کہ کسی صحابی کے بارے میں دل کے اندر کسی نیگیٹیوٹی کا آنا، منفی جذبات کا آنا، کیونکہ وہ قوم تھی جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر ان سے کوئی خطا ہو بھی جاتی ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اس قوم کی نیکیاں اتنی ہیں اللہ اکبر کہ ان کے آپس کے یہ اختلافات یا جو کچھ بھی ہوا
جن کو آج اکثر آپ دیکھتے ہیں زیر بحث لایا بھی جاتا ہے، ان کی نیکیاں اتنی ہیں کہ یہ چیزیں ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اسلام میں سبقت لے جانے والے، اپنے مال و دولت خرچ کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والے، اپنے اہل و عیال کو قربان کر دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام پر، ان کی قربانیاں بہت ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن منافقین کے لیے اپنا پیسہ، اپنی پوزیشن، اپنا سٹیٹس یہ بہت اہم تھا۔ انہیں یقین تھا کہ مدینہ کے ارد گرد جو مشرکین مکہ ہیں، یہود کے قبائل ہیں، دیگر بڑے بڑے قبائل ہیں، ایک نہ ایک دن آئے گا کہ یہ اسلام پر چڑھ دوڑیں گے، مسلمانوں کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ تو اس وجہ سے ہم کیوں مسلمانوں کے ساتھ چلیں؟ ہم تو ان کے ساتھ بھی چلیں گے، ان کے ساتھ بھی چلیں گے۔ کبھی اگر ان کو جیت ہوتی ہے، فتح ملتی ہے، تو فائدہ ہمیں ادھر سے بھی ملے، کبھی ان کو فتح ہوتی ہے تو فائدہ ہمیں ادھر سے بھی ملے۔ اللہ اکبر۔ مگر ان کے مرنے پر ہی انہیں اپنی بے وقوفی اور حماقت کا احساس ہو گیا ہوگا، اور کچھ لوگوں نے تو اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیا کہ مسلمانوں کو کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، عرب کے اکثر قبائل مل کر آ جاتے ہیں بھئی اب مسلمانوں کو مٹا کر آئیں گے، لیکن نہیں مٹا سکے، خود نیست و نابود ہو کر واپس پلٹے۔ اللہ اکبر۔ اسباب کیا ہیں جی؟ پہلا سبق یہ ہے کہ منافقین فساد پھیلاتے ہیں اور خود اصلاح کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور دوسرا سبق یہ ہے کہ منافقین بیوقوف ہیں کیونکہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دی ہے۔ تو پھر دیکھیے نا، منافقین کی ان صفات کو سن کر ہمیں نفاق سے ڈر جانا چاہیے، اور ہمیں اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہم انی اعوذ بک من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شقاق سے، شقاق کا مطلب بدبختی سے، والنفاق اور نفاق سے، منافقت سے، وسوء الاخلاق اور برے اخلاق سے۔ اے اللہ، میں بدبختی سے، منافقت سے اور برے اخلاق سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پلاننگ کیا ہونی چاہیے کہ انشاءاللہ میں قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانے کا پلان بناؤں گا۔ آج کے لیسن کے اندر دیکھیے اسما کون سے استعمال ہوئے۔ ایک اسم آیا مصلحون، یہ جمع ہے، وہنون نظر آ رہا ہے نا، یہ جمع ہے اور اس کی واحد ہے مصلح۔ مصلح کی جمع مصلحون، مصلحین۔ پھر ایک اسم آیا مفسدون، یہ جمع ہے وہنون کے ساتھ، اس کی واحد ہے مفسد۔ مفسد کی جمع مفسدون، مفسدین۔ پھر ایک اسم آیا سفہا، یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد ہے سفیہن۔ سفیہن بیوقوف، اور جمع سفہا بیوقوف۔ چلیں جی چیٹ کے اندر ایکٹیو ہو جائیے، بسم اللہ۔ دیکھیے شعرا یشعرو کا سٹائل کیا ہے؟ شعرا یشعرو کا سٹائل پیش والا سٹائل ہے، تو یہ کون سا سٹائل ہے جی؟ نصرا ینصر، آیت کریمہ میں فعل مضارع یوز ہوا، یشعرون۔ لا نفی کا لگا تو لا یشعرون، شعور نہیں رکھتے۔ یعلمون فعل مضارع جمع کے لیے ہے، شروع میں لا نفی کا ہے، لا یعلمون، یعلمون، علم یعلم، سمع یسمع۔ بلکہ لیول 1 میں آپ یہ چیپٹر پڑھ کر بھی آئے ہیں، علم یعلم کا سٹائل ہے سمع یسمع۔ کمزور چیپٹر ہے جی قال یقول، قال قالو، قال یقول کمزور چیپٹر ہے۔ چلیے جی اب ہم چلتے ہیں جی گرامر کی طرف۔ آج کی گرامر کے اندر ہم ایک بڑا پیارا چیپٹر پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے دعا۔ کمزور چیپٹر ہے دعا۔ دیکھیں آپ کو یہ ہر لیسن میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو کمزور لیٹرز ہیں نا، واو الف یا، یہ شروع میں بھی ہو سکتے ہیں، جیسے وہابا، وعدہ وغیرہ، شروع میں واو آ گیا۔ 3 لیٹرز کے اندر پہلا لیٹر ہے کمزور، یہ درمیان میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے زادہ، قال، کان، ہے جی، اور یہ آخر پر بھی ہو سکتا ہے، جیسے دعا یا ہدا۔ قرآن مجید میں 199 بار استعمال ہوا، کثرت سے استعمال ہوا، کیونکہ جو دعا کرنا ہوتا ہے نا، یا کسی کو پکارنا، اس کے لیے عربی زبان میں دعا کا چیپٹر استعمال ہوتا ہے۔ کمزور حروف جب کسی فعل میں آ جاتے ہیں تو وہ فعل بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور مثال جیسے وہب، وعدہ، قال وغیرہ
کمزور افعال کے بارے میں دو باتیں جنہیں تقریباً ہر لیسن میں دہرایا جاتا ہے. نمبر ایک یہ کہ کمزور فعل جو ہیں یہ صحیح چار افعال میں سے کسی نہ کسی کے وزن پر ہوں گے, یا تو زبر والے سٹائل پر ہوں گے فتح یفتح, یا پیش والے سٹائل پر ہوں گے نصر ینصر, یا زیر والے سٹائل پر ہوں گے ضرب یضرب, یا فعل ماضی میں زیر والے سٹائل پر ہوں گے سمیع یسمع. دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ بیچارے کمزور ہیں, کبھی کبھار غائب ہو جاتے ہیں, بالکل ہی غائب ہو جاتے ہیں, یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں یا بدل جاتے ہیں. تو اس کے اندر چیپٹر ہے دعا, اور اس کا وزن ہے ناصرہ ینصرو. دعا یدعو کا وزن ہے ناصرہ ینصرو. دعا یدعو, دعا کا مطلب کیا ہے؟ اس نے پکارا, اس نے دعا کی. ہنالک دعا زکریا ربہ, اس موقع پر آ کر زکریا علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو. پریکٹس کیجئے. دعا دعو دعوتا دعوتو. اچھا دعوتا میں واو کہاں سے آ گیا؟ حالانکہ واحد میں تو دعا تھا, الف تھا, تو واو اس طرح آ گیا کہ ہم نے الف کو واو سے بدل لیا. بولے ہم نے الف کو واو سے بدل دیا. کمزور لیٹر آپس میں ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, چلیں آپ پریکٹس کریں. دعا اس نے پکارا, دعو ان سب نے پکارا, دعوتا آپ نے پکارا, دعوتو میں نے پکارا, دعوتم آپ سب نے پکارا, دعونا ہم سب نے پکارا, دعت اس عورت نے پکارا. مؤنث میں آ کر کمزور لیٹر گر گیا, دعت اس عورت نے پکارا. چلیں پریکٹس کریں وداؤٹ ٹرانسلیشن. دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعت. دو ملا کر دعا دعو دعوتا دعوتو دعوتم دعونا دعت. دعا یدعو کا وزن کیا ہے؟ نصر ینصرو. تو پھر دیر بات ہے پیش والے سٹائل پر ہوگا, کیونکہ قال یقولو کی طرح یہ نصر ینصرو پیش والا سٹائل ہے. تو چلیں, یدعو وہ پکارتا ہے, یدعونا وہ سب پکارتے ہیں, تدعو آپ پکارتے ہیں, ادعو میں پکارتا ہوں, تدعونا آپ سب پکارتے ہیں, ندعو ہم سب پکارتے ہیں, تدعو وہ عورت پکارتی ہے. دوبارہ یدعو یدعونا, تدعو ادعو, تدعونا ندعو تدعو. دوبارہ یدعو یدعونا, تدعو ادعو, تدعونا ندعو تدعو. اس کا فعل امر کیسے بنا یہ ذرا سیکھیے. شروع سے یا تا کو ہٹایا کیونکہ وہ تو فعل مضارع کے تھے, تو پیچھے کیا رہ گیا؟ دال عین واو. آخر سے واو کو بھی ہٹا دیا کیونکہ وہ کمزور لیٹر ہے. کمزور لیٹر فعل امر میں آ کر گر جاتے ہیں اکثر ان افعال میں. تو پیچھے رہ گیا دال اور عین. اب مسئلہ یہ بنا کہ دال پر تو سکون ہے, اور عربی زبان کا ایک رول ہے کہ سکون والا لیٹر سٹارٹنگ میں نہیں آ سکتا, شروع کے اندر سکون والا کوئی لیٹر نہیں آ سکتا, لیکن یہاں پر دال آیا سکون والا. اب چونکہ یہ سکون والا لیٹر شروع میں, آپ اس کو پڑھ کر دیکھیے نا, دال اور عین کو کیا پڑھیں گے؟ سکون کو تو پڑھا ہی نہیں جا سکتا, پڑھا تو زبر زیر پیش جائے گی نا ابتدا میں. تو ہم نے اس وجہ سے, جس طرح آپ کو یاد ہوگا نا لیول 1 میں ہم فعل امر بناتے ہوئے شروع میں حمزہ لے کر آتے تھے نا, اسے حمزہ وصلی کہتے ہیں. مثال جیسے آپ نے پڑھا تھا افتح, انصر, اضرب, اسمع, انصر ناصر ینصر کے سٹائل پر, انصر پیش والا سٹائل, انصر. تو یہاں بھی لے آئیے حمزہ وصلی. ادعو پکار, ادعو پکار, ادعو پکارو, لا تدعو مت پکار, لا تدعو مت پکارو. دوبارہ ادعو ادعو, لا تدعو لا تدعو. اسم فاعل داعین پکارنے والا, مدعون جس کو پکارا جائے, دعا پکارنا, داعین مدعون دعا, داعین مدعون دعا. چلیے جی, یہ ماشاءاللہ مونس کے الفاظ جو ساتھ ساتھ الحمدللہ ہم کور کر کے رہے ہیں,
یہ آپ کا چیپٹر پورا ہو گیا جی. دعا یدعو کا باب بڑا اہم ترین باب قرآن مجید میں تقریباً 199 مرتبہ استعمال ہوا یہ باب یا اس سے نکلنے والے مختلف الفاظ. دعا یدعو کی طرح کا ایک اور بڑا خوبصورت چیپٹر ہے اور وہ ہے تلا یتلو، تلاوت کرنا. یتلونہ حق تلاوتی، تلاوت کرنا. تلا یتلو، دعا یدعو، تلا یتلو. فعل امر کیا ہوگا؟ ادعو اتلو، اتلو اتلو، لا تتلو لا تتلو. سمجھا کہ جی؟ تلا یتلو، تلاوت کرنا. تو آپ نے اس چیپٹر کا ہوم ورک لکھنا ہے. بولے تلا یتلو کا ہوم ورک آپ نے لکھنا ہے. بارک اللہ فیکم. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے اپنا لیسن 3C مکمل کیا. تو آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ یا آنے والے سیشن میں انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے جی 3D پڑھیں گے. یہ ہمارا 8واں سیشن ہوگا انشاءاللہ، اور جس میں ہمارے 2 پیجز مکمل ہونے جا رہے ہیں. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے 2 پیجز مکمل ہونے جا رہے ہیں. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے.